بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت؟ اچھے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم لا حول ولا قوة الا بک۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے اسماء و صفات اور اپنی تمام تر عبادات میں یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کی رشد و ہدایت کے لیے اس جہاں فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ خصوصیت کے ساتھ بے پناہ انگنت لا تعداد درود و سلام ہم سب کے امام، امام اعظم، امام کائنات، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لائق صد احترام بزرگ حضرات، علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے آپ کے اس مسجد عمر عصمت کے ماہانہ پروگرام میں جس موضوع پر بولنا ہے، مجھے انتہائی اہم موضوع ہے۔ گناہوں کے مغفرت کے اسباب کیا ہیں، یا کہہ لیجئے کہ وہ طرق اور وہ ذرائع کیا ہیں کہ جن کو اگر ایک بندہ مؤمن اختیار کر لے تو اللہ رب العالمین اس اختیار کی صورت میں اس کے گناہوں کو، اس کی غلطیوں کو، اس کے خطاؤں کو معاف کر دے۔ بنیادی طور پر یاد رکھیں کہ ہم میں کا ہر فرد گنہگار ہے، اور گناہیں ہماری لا تعداد ہے میرے بھائی۔ ڈاکٹر آر کے نور رحمہ اللہ بہت مشہور عالم دین ہے، حالیہ ان کی وفات ہوئی ہے۔ وہ گناہوں کے تعلق سے اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر گناہوں سے بدبو آتے تو ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بغل میں کبھی بیٹھ نہیں پاتے اس بدبو کی وجہ سے، اتنے ہمارے گناہ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جس نے ان گناہوں کو ڈھانپ کے رکھا ہے، چھپا کر کے رکھا ہے، پوشیدہ رکھا ہے، اور ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے کہ اس کے گناہ کون سے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے چھوٹے ہیں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو دنیا میں ڈھانپ کے چھپا کے رکھا ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اہل ایمان کے لیے کچھ ایسے راستے بھی بنائے ہیں، کچھ ایسے طریقوں کے بارے میں خبر بھی دی ہے کہ اگر ان راستوں کو اختیار کر لیا جائے، ان پر چل لیا جائے، تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ معجم طبرانی الکبیر، امام طبرانی رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے، اور امام بیہقی رحمہ اللہ کی شعب الایمان، ان دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک روایت نقل کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جس کے راوی سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں۔ جی، کسی کو معلوم ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کون ہے؟ صحابی رسول، وہ تو میں سب جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نسبت کیا ہے، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ چچا زاد بھائی ہیں۔ ان کی فضیلت میں کوئی چیز معلوم ہے آپ کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے؟ جی، مفسر قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا کی تھی، اللہم علمہ تأویل القرآن
اللہ تو انہیں قرآن مجید کا علم سکھا. خاص دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ کے چچا زاد بھائی ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم میں یعنی ایک اعلیٰ مرتبہ رکھنے والے جلیل القدر صحابی ہیں. ان سے یہ حدیث مروی ہے, کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفنیۃ بعد الفنیہ. کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی بندے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو, ان کے گناہ جو ہے لا تعداد ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک وہ گناہ کرتے رہتے ہیں. اب ان گناہوں کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت او ذنب ہوا مقیم علیہ لا یفارقہ حتی یفارق الدنیا. ایک صورت تو گناہوں کی یہ ہے کہ کچھ گناہ انسان کے ساتھ دنیا سے اس کے ساتھ جاتے ہیں. کچھ گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی, گناہوں کو مٹانے کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ گناہ جو ہے بندے کے ساتھ اس کے قبر تک جاتے ہیں اور اس کے بعد حشر تک اس کا پیچھا کرتے ہیں. اور گناہوں کی دوسری صورت وہ ہے, اللہ اکبر, کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے, یا ان راستوں کو اختیار کر لے جو راستے شریعت نے بتلائے ہیں گناہوں کے معافی کے تعلق سے, تو اللہ تعالیٰ یہی اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسیا اذا ذکر ذکر. کہا کہ ایک مومن جو پیدا کیا گیا ہے, ایک ایمان والا, وہ ایسا پیدا کیا گیا ہے کہ وہ بار بار فتنے میں ڈالا جاتا ہے, بار بار اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش کرتا ہے. اچھا, آزمائش میں جب پڑ جاتا ہے تو توابن, توبہ بھی کرتا ہے بندہ, اس کی صفت ہے, ایمان والے کی صفت ہے کہ وہ توبہ بھی کرتا ہے. نسین, اچھا بسا اوقات بھول بھی جاتا ہے. کتنے ایسے گناہ ہیں جن کو کر کے ہم بھول چکے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ. ہاں, لیکن جب اسے یاد دلائی جاتی ہے تو بندہ یاد کر لیتا ہے, ہاں بھائی ہم نے فلاں گناہ کیا تھا, اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے. تو میں آپ کو یاد دلانے آیا ہوں. اِذَا ذُكِّرَ ذَكَرَ کے تحت ایمان والے بھائی ہیں آپ میرے, ایمان والی بہنیں ہیں ہماری, میں آپ کو یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں. کچھ گناہ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم نے توبہ نہ کیا تو ہمارے ساتھ قبر تک جائے, پھر وہ حشر تک آئے اور ان گناہوں کی نحوست کا یہ اثر ہوا ہمارے اوپر کہ دنیا میں کیے گئے سارے اعمال رائے گا اور برباد ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اٹھا کر کے جہنم کے کسی گڑھے میں ڈال دے. اللہ کی پناہ, اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے, آمین. یاد رکھیں میرے بھائی, کچھ امور ایسے ہیں جن امور کی اگر پابندی کی گئی تو انسانوں کے گناہ جو ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. سب سے پہلا امر ایمان اور تقوی جو عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا ہو. یاد رکھیں, یہ جملہ یاد رکھیں, ایمان اور تقوی جو عمل صالح کے ساتھ جڑا ہوا ہو. ایمان کیا ہے, تقوی کیا ہے, وہ سمجھ لیجئے. ایمان ہے کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اللہ کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے, اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھے, قرآن مجید کی اتباع کرے, اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھے, آخرت کے دن پر ایمان رکھے, اور اس کے ساتھ جو بھی اچھا برا ہوتا ہے اس تقدیر پر ایمان رکھے. یہ رکھنے, ان باتوں کا یقین و ایمان رکھنے والا مومن ہے, ایمان والا ہے. تو ارکان ایمان کتنے ہوئے؟ 6. اللہ پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کے رسولوں پر ایمان, آخرت کے دن پر ایمان, اور بھلی بری تقدیر پر ایمان. ان 6 چیزوں کو ماننے والا, ان کا اقرار کرنے والا اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے والا یہ مومن ہے. متقی کون ہے؟ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کو کرنا, اور جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا ہے اس سے رک جانا, یہ تقویٰ ہے. یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. تو اللہ کے دیے گئے اوامر کی اتباع کرنے والا اور اللہ نے جن چیزوں سے روک دیا اس سے رک جانے والا متقی ہے. اب ایمان اور تقویٰ خالی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے,
بھائی ہم ایمان والے ہیں، ہم مومنین کی جماعت ہیں، ہم مسلمین کی جماعت ہیں، ہم یہ ہیں، ہم فلاں ہیں، یہ دعویٰ نہیں. عمل ہوگا تب گناہ معاف ہوں گے، ورنہ بغیر عمل کے گناہ معاف ہونے والے نہیں ہیں. آپ پڑھیے قرآن مجید، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 9 میں فرمایا. خطبہ مسنونہ میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ نے کہا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے. کس سے؟ ایمان والوں سے. اللہ کے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں؟ کوئی ایک مثال مجھے دے دیجئے کہ اللہ کا کوئی وعدہ کبھی جھوٹا ہوا ہو. جی پوری تاریخ اسلام پڑھ جائیے، اللہ کا ایک بھی وعدہ جھوٹا نہیں ہے. اللہ نے نبی کو خواب دکھلایا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اپنے سروں کو منڈا رہے ہیں، اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے ہیں. اللہ نے اس خواب کو، اس وعدے کو فتح مکہ کی صورت میں پورا کیا. اللہ نے نبی کو یہ کہا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دیجئے، اللہ آپ کی لوگوں سے حفاظت کرنے والا ہے. ہجرت کے موقع پر اہل مکہ گھات لگا کے بیٹھے تھے نبی کو قتل کرنے کے لیے، اور ان سب کے درمیان سے اللہ نے نبی کو نکالا اور مدینے تک سلامتی سے پہنچایا. اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو سلامتی سے لے کر کے جائے گا، اور اللہ نے اپنے وعدے کو پورا کیا. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. شرط یہ ہے کہ اللہ نے جو شرط لگائی ہے ہم اس شرط کو پورا کریں. کہا اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے. کس بات کا؟ وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے. ایمان بھی لائے الحمدللہ، ایمان لانے کے بعد عمل بھی کرنے والے ہیں. تو آئیے وعدہ کیا ہے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، اللہ دنیا میں گناہ معاف کر دے گا، اور جب قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچیں گے اجر عظیم، اللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں سوچ سکتے؟ کیونکہ اجر دینے والا کون ہے؟ کون ہے اجر دینے والا؟ اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی ہے؟ آئیے آپ کو ایک مثال دے کے میں سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح حدیث کے الفاظ ہے کہ اول تا آخر، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان، سارے جنات ایک میدان میں جمع ہو جائیں، ایک میدان میں سب جمع ہو جائیں، اور سارے مل کے اللہ کو ایک ساتھ پکاریں. اللہ ایک مرتبہ میں سب کی پکار بھی سنے گا، اللہ ان کی ضروریات کو پوری بھی کر دے گا. اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کے خزانے میں اتنا ہی فرق پڑے گا جتنا سمندر میں سوئی ڈبو کر کے نکلیے تو کتنا پانی آتا ہے، کچھ بھی نہیں. یعنی اللہ کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایک ذرے کا فرق نہیں پڑے گا اللہ کے خزانے میں. تو وہ رب اجر دینے کا وعدہ کرتا ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر. تو پتہ یہ چلا کہ ہم نے ایمان لانے کے بعد تقوی کی راہ اختیار کی، اور تقوی کا تقاضا ہی عمل ہے. تقوی کا تقاضا کیا ہے؟ عمل ہے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں عموماً ایک آیت قرآن مجید کی پڑھی جاتی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، ان کے لیے غم کی کوئی بات نہیں، خوف کی کوئی بات نہیں. بعد والی آیت نہیں پڑھتے لوگ؟ بعد میں اللہ نے کیا کہا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لائے اور تقوی کی راہ اختیار کی، وہ اللہ کا دوست اور ولی ہے. وہ اللہ کا دوست. ماشاءاللہ آپ نے ایمان لایا، آپ تقوی کی راہ اختیار کیے ہوئے، آپ اللہ کے دوست ہیں. یہ ہمارے یہاں تصور پیش کیا جاتا ہے ایسا کہ جو اولیاء اللہ ہے کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، ایسا تصور پیش کیا نہیں. وہ ہماری طرح ایک انسان ہے. ہاں انہوں نے ایمان لا کے تقوی کی راہ اختیار کی تو اللہ نے انہیں اپنا دوست بنایا. اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی جو اولیاء ہے ان کے مراتب اگر دیکھے جائے تو سب سے اعلیٰ مرتبہ جو ولایت کا ہے وہ نبیوں کو ملتا ہے، اس کے بعد صدیقین کو، اس کے بعد شہداء کو، اس کے بعد صالحین کو. یہ ولایت کے مرتبے ہیں جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. تو ایمان لانے کے بعد تقوی کی راہ اختیار کیا، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا،
اب تقوی کی راہ پر چلتے ہیں، اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ عمل کرے. بلا عمل کوئی متقی نہیں ہو سکتا، بلا عمل کوئی متقی نہیں ہو سکتا میرے بھائی. اس لیے اگر تقوی کی راہ اختیار کیا، اعمال صالحہ انجام دیا. اچھا، کوئی عمل صالح کب بنتا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں کہ عمل صالح کرے، عمل صالح کرے. کوئی بھی عمل صالح کب بنتا ہے؟ جی کسی کو معلوم ہے تو بتائیں. کسی بھی عمل کے نیک عمل بننے کی کتنی شرطیں ہیں؟ جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اعتبار سے، اور اخلاص. ماشاءاللہ دو بھائیوں نے مل کے ایک مسئلہ حل کیا. آپ کوئی بھی عمل کر لیجئے، اس میں اگر دو چیزیں ہیں تبھی وہ عمل صالح ہے، نیک عمل ہے، ورنہ نہیں ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. وہ عمل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی فرما برداری کے مطابق ہونی چاہیے. اب مثال لیجئے، ہم نے عصر کی نماز پڑھی، خالص اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن عصر کی نماز 5 رکعت پڑھ رہے ہیں. آپ کی کیا رائے؟ عصر کی نماز ہو جائے گی؟ اس لیے کہ سنت کے خلاف ہے. سنت کتنی عصر کی فرض؟ 4 رکعت. چلے ٹھیک ہے، 4 رکعت ہی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا نمازی کہیں، لوگ ہماری بڑی تعریفیں کریں. اس صورت میں وہ عمل بھی عمل صالح نہیں ہے، کیونکہ اخلاص کا فقدان ہے. اس کے اندر دکھاوا پایا جاتا ہے، ریاکاری پائی جاتی ہے. تو کوئی بھی عمل جو کتاب و سنت کے مطابق ہو، جس میں اخلاص پائی جائے، اور اس عمل کو اگر انجام دیا جائے تو اللہ تعالیٰ جہاں گناہوں کو مٹاتا ہے، وہیں اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کر کے رکھا ہے. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ ایمان اور تقوی کے ساتھ عمل صالح کیا جائے. ایمان لانے کے بعد تقوی کی راہ اختیار کی جائے اور عمل صالح کیا جائے. چلے دوسری چیز، گناہوں کے مغفرت کا ذریعہ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، مانگنا اللہ تعالیٰ سے. اب ہمارے یہاں تھوڑا افراط اور تفریط ہے. بعض بھائیوں نے اللہ سے مانگنے میں اتنا افراط اور تفریط کے شکار ہوئے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا کرتے ہیں. باضابطہ اجتماعی دعا ہوتی ہے گناہوں کی مغفرت. اے بیٹا 2 لوگ یہاں آ کے بیٹھو، 2 تم میں سے 2 یہاں آ کے بیٹھو میرے پاس. بارک اللہ فیک. ادھر آ جاؤ مول صاحب، ادھر آ جاؤ، بیٹھو. اچھا بیٹھ جاؤ. بارک اللہ فیک. اللہ خوش رکھے تم سب کو، آمین. چلیں، افراط و تفریط کا ایسا شکار ہوئے دعا کے تعلق سے کہ بعض لوگوں نے یہ کیا کہ ہر فرض نماز کے بعد باجماعت دعا کا اہتمام کیا. وہ بھی سنت سے ثابت نہیں. اور ہم نے ایک جرم یہ کیا کہ ہماری اکثریت جو ہے دعا سے بے نیاز ہو گئی. وہ تصور ہی ختم ہو گیا، خلاص ختم. نہیں میرے بھائی، آپ میانہ روی اختیار کیجئے، سنت کی راہ اختیار کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اللہ سے معافی بھی مانگتے تھے، اللہ کے ہاں استغفار بھی کرتے تھے. یاد رکھیں، اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، کہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اس چیز کا اہتمام بڑا ضروری ہے. آئیے پہلے قرآن مجید کی آیت سنیے، سورۃ النساء آیت نمبر 110. اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. کہ کوئی بندہ برائی کر لے، گناہ کر لے، او یظلم نفسا، یا نفسہو، یا اپنے نفس پر ظلم کر لے. 2 باتیں. پہلی بات، گناہ کر لے. وہ گناہ کسی سے بھی تعلق ہو سکتا ہے، کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے. او یظلم نفسہو، یا اپنے آپ پر ظلم کر کے گناہ کرے. دونوں چیزیں ہیں. غیروں سے بھی گناہ کا تعلق ہے، کسی کو تکلیف دے دیا، کسی کو مار دیا، یا کوئی بھی گناہ کر لیا اس نے، اللہ کی نافرمانی کا کوئی کام کر لیا. اپنے نفس کے تعلق سے اگر وہ گناہ کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے گناہ کی بخشش طلب کرے. طلب کیا ہوتا ہے؟ التجا. احساس ہوا کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ کر لیا ہم نے، فوراً دوڑے دوڑے مسجد آیا. کہیں تنہائی میں بیٹھ گیا، مسجد بھی نہیں آیا، گھر پہ ہی تنہائی میں بیٹھ گیا، کہیں ہاتھ اٹھایا اللہ کے سامنے، رونا شروع کر دیا، گڑ گڑایا، اللہ سے معافی مانگی. اللہ میں نے ظلم کیا ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو نے معافی کا وعدہ کیا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے.
اللہ نے وعدہ کیا ہے یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ آپ دیکھیں ذرا قرآن مجید کی ایک انوکھی صفت میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو کسی نہ کسی آیت میں اللہ کی کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے، جیسے سمیع بصیر، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ نہیں؟ جی آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں؟ آتی ہے۔ کہیں علیم کا ذکر ہوتا ہے، کہیں علی کا ذکر ہوتا ہے، کہیں کبیر کا ذکر ہوتا ہے، کہیں اللہ کی کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کہا اللہ رب العالمین نے یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ بخشنے والا مطلب اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، رحم کرنے والا مطلب کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، دونوں کا معنی ایک تھا اور دونوں کا معنی ایک ہے، تو پھر دو لفظ ایک ہی معنی کے لانے کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ کہ اللہ تعالیٰ رحم کر بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، دونوں میں رحم کا معنی پایا جاتا ہے نا۔ تو جب دونوں لفظ کا ایک ہی معنی ہے تو دو لفظ لانے کی ضرورت کیا تھی اللہ کو؟ میں آپ کو رحیم کا معنی اصل بتلانا چاہتا ہوں کہ اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ کبھی موقع ملا اللہ نے تو اس پر بات کریں گے، اللہ کی ان دونوں صفات پر۔ ایک نقطہ بتا دوں، الرحمن، علماء تفسیر کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا، اللہ دنیا میں رحمان ہے، یعنی رحم کرنے والا ہے، دنیا میں اللہ رحم کرے۔ رحیم کے بنسبت رحمان میں رحمت کا پہلو زیادہ پایا جاتا ہے کہ اللہ دنیا میں مومن، کافر، فاسق، فاجر ہر ایک کو اپنی نعمتیں دے رہا ہے، لیکن رحیم کی جو صفت ہے آخرت کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ قیامت کے دن صرف اہل ایمان پر رحم کرے گا، کافروں پر کوئی رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوگا۔ غفور الرحیمہ، اللہ کو بخشنے والا بھی پائے گا کہ اللہ گناہ بخش دے گا۔ رحیمہ، رحیم سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحیم ہوگا، یعنی بخشنے کے بعد خالی اس بندے پر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ یہ فائدہ ہے توبہ کرنے کا، اگر توبہ کریں ہم تو ہم اللہ کی خاص رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے۔ سنن ابی داؤد میں آپ دیکھیں کتاب الصلاۃ باب فی الاستغفار، حدیث نمبر 1517۔ حدیث کے راوی جو ہیں زید ابو یسار، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، خادم ہیں، وہ حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ غفر له وان کان قد فر من الزحف، کہا کہ جو بندہ اللہ سے گناہوں کی بخشش طلب کرے، ہم کس چیز پر بات کریں؟ گناہوں کی بخشش طلب کرنے پر۔ جس نے یہ کہا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، میں اللہ سے، اس اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، الحی جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم جو خود بھی قائم ہے اور پورے کائنات کے نظام کو جس نے قائم کر کے رکھا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کہے وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، میں اس کے طرف اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی کیوں نہ بھاگا ہو۔ یہ میدان جنگ سے بھاگنے کی مثال کیوں دی گئی معلوم ہے؟ میدان جنگ سے بھاگنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں کیا جاتا، اور یہ کلمات توبہ کے لیے اعلیٰ قسم کے کلمات ہیں میرے بھائی، یاد کر کے جائے یہاں سے۔ ان کلمات کے اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کائنات کا سب سے عظیم ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ ہے۔ اس دعا میں لا الہ الا اللہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کی دو صفات ایسی ہیں کہ ان صفات کا واسطہ دے کے اگر دعا کی جائے تو اللہ دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک صفت الحی اور ایک صفت القیوم، وہ دونوں صفات بھی اس دعا کے اندر ہے۔ اب آپ ان صفاتوں کا وسیلہ لے کر افضل الذکر کے ذریعہ اللہ سے اگر گناہوں کی معافی طلب کرے، اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے اگر تم نے گناہ کبیرہ بھی کیا تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو دوسری بات جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ
بندہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے، ہاتھ بڑھائے، اللہ کے ہاں توبہ کرے۔ صحیح حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندہ جب اللہ سے ایک بالش اتنا قریب ہوتا ہے نا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، ایک ہاتھ اللہ تعالیٰ قریب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سوچے، اسی حدیث کے الفاظ ہے، آگے اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنْ أَتَيْتَنِي، اگر بندہ میرے پاس چل کے آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، تو میں بندے کی طرف دوڑ کر کے جاتا ہوں۔ شرط کیا ہے کہ بندہ جائے، اٹھے اللہ کے پاس، جائے اللہ سے معافی مانگے۔ آئیے ایک اور حدیث سنیے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے، اور ایسے ہی مسند امام احمد کے اندر بھی ہے، اور جامع ترمذی میں بھی ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4244، اور حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ حافظ صاحب آپ نہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جی، عبد الرحمن ابن نہیں، اسی لیے میں پوچھا عبد الرحمن ابن صخر، سواد خارا، عبد الرحمن ابن صخر۔ اچھا ایک چیز آپ کو بتاؤں، یہ درس سے ہٹ کے ہے، بہت فائدے کی چیز ہے، اور سننے کے بعد آپ کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں جانیں گے انشاءاللہ، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ سننا ہے تب بولتا ہوں، ورنہ بات آگے بڑھاتے۔ سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم میں کا ہر آدمی جانتا ہے، جانتا کہ نہیں جانتا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں جید قسم کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے فقہا میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ سب سے زیادہ حدیثیں صحابہ میں سیدنا ابو ہریرہ نے روایت کی ہے۔ سن 7 ہجری میں ایمان لائے، 3-3.5 سال نبی کے ساتھ زندگی گزاری، لیکن صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کا علم سیدنا ابو ہریرہ کو تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو ہریرہ کے حدیثوں پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے لوگ عمل کریں گے، ایک درجہ تو ثواب کا جاتا نا ان کو؟ ایمانداری سے بولیے، جاتا کہ نہیں جاتا؟ اب یہ سوچئے، جس نے ابو ہریرہ کو اسلام کی دعوت دی ہو، اس کو بھی ایک درجہ جاتا ہوگا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی کہ ابو ہریرہ ایمان لے آئے، ابو ہریرہ ایمان لے آئے، اور ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ ابو ہریرہ محدثین کے امام بننے والے ہیں آگے چل کے۔ بس انہوں نے دعوت دی، ایک چھوٹی سی نیکی کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے۔ اب قیامت تک لوگ وہ حدیثیں پڑھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، عمل کریں گے۔ جتنا ثواب سیدنا ابو ہریرہ کو ملے گا، اس کا ایک حصہ اس صحابی کو بھی ملے گا۔ کسی کو معلوم ہے وہ کس صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے؟ جی نہیں مل صاحب، اپنے قبیلے کے سردار طفیل بن عمرو الدوسی، سیدنا طفیل بن عمرو الدوسی، قبیلہ دوس کے تھے وہ، تو سیدنا طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب سوچئے کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی دعوت دی، لیکن اس کا اجر کتنا بڑا ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، واللہ تصور نہیں کر سکتے اس اجر کا۔ بہرحال تو کسی نیکی کو چھوٹی اور ہلکی مت سمجھیے، جب بھی موقع ملے کوئی نیکی کر جائیے، کیا پتہ وہی نیکی آپ کے اور ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بہرحال سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب كانت نکتة سوداء في قلبه فان تاب ونزع واستغفر سقل قلبه۔ کہا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ وہاں سے ہٹ جاتا ہے۔ واستغفر کے الفاظ ہیں جو اصل میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے، مانگتا ہے اللہ سے۔ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق مانگنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، ورنہ انسان پوری زندگی گناہ کرتا رہتا، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اگر کسی کو توبہ کی توفیق دے دی، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور معلوم ہے آپ کو توبہ کی توفیق ہمیں کیوں نہیں ہوتی؟ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، وہ ہمارے عادات میں شمار ہو چکے ہیں، وہ ہماری عادت ہے روز کی، کبھی جھوٹ بول لینا، کسی کو دھوکہ دے دینا، کسی پر ظلم کر دینا، کسی پر یہ ہمارے زندگی کے کیا ہے، کہہ لیجئے کہ ہر رنگ میں یہ چیزیں بس چکی ہیں، اس لیے ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، اور اس سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ کہا کہ اگر بندہ گناہ کرے تو اس کے دل میں ایک کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اگر توبہ کر لے
اور اللہ سے بخشش مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا اور دل صاف ہو جاتا ہے. اور اگر توبہ نہ کرے تو بار بار اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ اکبر نقطے پڑتے رہتے یہاں تک کہ وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اللہ اس دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی کتاب و سنت کی. اللہ ایسے دل سے ہمیں محفوظ رکھے, آمین. اور ایک بات میرے بھائی آپ کو اور ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, بڑی کشادہ ہے, خاص کر کے گناہوں کو معاف کرنے کے تعلق سے. کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے, کھلے لفظوں میں کہتا ہوں نا امید نہیں ہونا چاہیے. آئیے اس تعلق سے میں آپ کو صحیح ابن حبان کی ایک روایت سناؤں. صحیح ابن حبان میں حدیث نمبر 622, راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ذرا اللہ کی رحمت دیکھیے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک شخص کا واقعہ سنانے لگے صحابہ کو. کہا کہ ایک آدمی گناہ میں پڑ گیا. ایک آدمی کس میں پڑا؟ گناہ میں پڑا. تو اس نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ رب انی اذنبت ذنبا فاغفر لی, اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, میں تجھ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں, گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں, مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالی نے کہا علم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنب ویأخذ بہ. کہا کہ اچھا میرے بندے نے توبہ کی, یعنی بندے کو معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور بندوں کو توبہ نہ کرنے پر پکڑ بھی لیتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے. پھر کچھ دن کے بعد اس بندے نے پھر گناہ کیا, پھر اللہ سے معافی مانگی, پھر اللہ نے وہی کہا کہ اسے معلوم ہے اس کا رب ہے جو گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے بندوں کو پکڑتا بھی. جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. تیسرے مرتبہ پھر اس نے گناہ کیا, پھر وہی بات کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, اللہ میں تیرا بندہ ہوں, مجھے معاف کر دے. اللہ نے پھر وہی بات کہی اور اس کے گناہ کو معاف کر دیا. چوتھی مرتبہ بندہ وہی کام کرتا ہے, وہی باتیں ہوتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اشہدکم انی قد غفرت لہ فلیعمل ما شاء. فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, یہ چاہے جو عمل کرے. یہ فضیلت ہے بندے کی اللہ سے معافی طلب کرنے کی. اگر ہم اور آپ اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں میرے بھائی, تو یقین جانیے اللہ سے جب گناہ کر کے معافی مانگیں گے تب اللہ معاف کرے گا. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گناہ کو عادت بنا لیجئے. یہ اس کی فضیلت, اللہ کی وسعت رحمت کی بات کی جا رہی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گناہ کے عادی ہو جائیں, نہیں, توبہ کر لیا خلاص اس گناہ کو چھوڑ دیجئے. ایسے ہی گناہوں کے معافی کے اسباب میں ایک چیز ہے شرک سے اجتناب. ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے, اس کے تقاضے کو پورا کریں اور اللہ کا کوئی بھی حق اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو کبھی نہ دے. اللہ کا حق اس کے مخلوقات کو دینا یا اللہ کے حق میں مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر لینا, یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے. جیسے ایک مثال دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں. قرآن پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اس کو تھوڑا ہم نے چینج کر لیا ہے, اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. ہم قربانی اللہ کے لیے بھی کرتے, قربانی غیروں کے لیے بھی کرتے ہیں, تو اللہ کے لیے بھی ان کے لیے بھی. مدد ہم اللہ سے بھی مانگتے اور مدد غیروں سے بھی مانگتے. ہونا تو یہ تھا کہ تیری ہی عبادت تجھ ہی سے مدد, ہم نے کہا تیری بھی عبادت تجھ سے بھی مدد. تو تیری بھی عبادت اور تجھ سے بھی مدد یہ شرک ہے. تیری ہی عبادت اور تجھ ہی سے مدد یہ توحید ہے. ہم نے اگر لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے تو شرک سے بچے, اور یاد رکھیں شرک بلا سچے توبہ کے قبول نہیں ہوتا. اللہ نے قرآن مجید سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. کہا اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا, ہاں شرک کے علاوہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. آئیے اللہ شرک کے علاوہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس تعلق سے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں. حدیث کے راوی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے. انس بن مالک کون ہے؟ جی جی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے سال خدمت کی انہوں نے؟ 10 سال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب آئے
تو ان کی والدہ لے کر کے آئیں کہ اللہ کے رسول یہ میرا بچہ ہے، آج سے آپ کا خادم ہے۔ 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال خدمت کی؟ 10 سال۔ خادم رسول میں سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا، اور امام مالک کا نام سنا ہے؟ انہی کے خاندان سے ہے امام مالک رحمہ اللہ۔ بہرحال وہ ایک الگ بات تھی، ضمناً آ گئی تھی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کتاب الدعوات میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا اے ابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لکا علی ما کان فیک، جب جب تو نے مجھے پکارا اور مجھ سے امید کی، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یعنی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ سے پختہ امید رکھے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دینے والا ہے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے ولا ابالی، اور اللہ کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کہا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ کہا اے ابن آدم تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے، سبحان اللہ، نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں آسمان کی اونچائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، اتنے بھی ہم نے گناہ کر لیے اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے کہا میں نے تیرے گناہ معاف کر دیا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بعد کہا یا ابن آدم لو لقیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے ابن آدم اگر تو پوری زمین کے برابر گناہ لے کر کے آئے لیکن شرک نہ کرتا ہو تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ شرک گناہوں کے معافی کے درمیان سب سے بڑا آڑ ہے۔ اگر شرک نہیں کرتے اور اس حال میں ہماری موت ہو جاتی ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی لیکن اس نے شرک بھی نہیں کیا تھا۔ بچوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے کیا کرنا، جلا دینا، اور جلانے کے بعد پیس لینا، آدھا حصہ کہیں ہوا میں اڑا دینا اور آدھا کہیں سمندر میں بہا دینا۔ بچوں نے وہی کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سمندر کو اور زمین کو حکم دیا اس کے سارے ذرات کو جمع کیے۔ پھر اللہ نے اسے دوبارہ بنایا اور پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ مجھے تیرے عذاب کا ڈر تھا کہ اگر تو مجھے پکڑ لیتا میرے گناہوں کی وجہ سے تو کون مجھے بچانے والا تھا۔ اللہ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا تھا، توحید پر تھا لیکن اعمال نہیں تھے، اس کے باوجود اللہ نے کہا میرے بندے جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو یاد رکھیں شرک کبھی نہ کریں۔ ایسے ہی ایک چوتھی بات کہ اچھی طرح سے وضو کرنا اور سنت کے مطابق نماز پڑھنا یہ گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے۔ 5 وقت موقع ملتا ہے میرے بھائی، اور اب تو سردی کے دن بھی شروع ہو گئے ماشاءاللہ، خاص کر کے ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے اللہ ان سب پہ رحم فرمائے، اللہ ان کے چہروں کو دنیا اور آخرت میں منور رکھے۔ آپ دیکھیں سردیوں میں بھی ماشاءاللہ یہ پابندی سے نماز کے لیے آتے ہیں، سردیوں میں پابندی سے، سردی کے دن آ گئے، سردیوں میں خاص کر کے، عمومی طور پہ تمام دنوں میں اگر ہم وضو اچھے طریقے سے کریں، سنت کے مطابق جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، اور اس کے بعد اچھے انداز میں نماز ادا کریں، تو آئیے ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات کو میں ختم کروں۔ حدیث جو ہے مسند امام احمد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ ابو ایوب انصاری کون ہے، کسی کو معلوم ہے؟ بہت مشہور صحابی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ کون ہے؟ میزبان رسول کہتے ہیں ان کو۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان کے ہی گھر پہ ٹھہرے تھے، میزبان رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال دونوں کہتے ہیں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کہتے ہیں کہ من توضأ کما امر وصلى کما امر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے ویسا وضو کیا جیسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور نماز ویسی پڑھی جیسے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، غفر له ما تقدم من عمل، اس نے جو بھی گناہ کیا اللہ تعالیٰ سب کے سب معاف کر دیتا ہے، سب کے سب اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ اچھا نماز کے لیے آتے نا، نماز کے لیے آتے نا، آمین بولتے ہیں، رکوع سے جب اٹھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، تو ان دونوں پر گناہوں کی معافی بھی ہے۔ آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے آئے، 2 حدیثیں ہیں،
صحیح بخاری کی ایک روایت ہے آمین کے تعلق سے، اور دوسری روایت بھی صحیح بخاری میں ہی ہے، اور صحیح بخاری کتاب الاذان میں یہ دونوں حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو۔ ایسا نہیں کہ امام ولضالین ہم پیچھے سے شروع آمین، نہیں، امام نے ولضالین آمین، آپ آمین کہیے امام کے ساتھ۔ کہا جو امام کے ساتھ آمین کہے تو اس کے آمین کے کلمات فرشتوں کے ساتھ ملتے ہیں، کیونکہ فرشتے امام کے آمین کہنے پر آمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ کہا ایسے ہی کہ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھو، اس لیے کہ جس کے یہ کلمات فرشتوں سے مل گئے، یعنی فرشتے امام کے سمع اللہ لمن حمدہ کہنے پر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی کہتے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک آخری حدیث، جو حدیث بھی صحیح مسلم کی ہے کتاب الجمعہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اچھی طرح وضو کرے، اچھی طرح وضو سے مراد بہت پانی بہا کے نہیں، سنت کے مطابق وضو کرے، جو سنت طریقہ ہے یہ یاد رکھے، اچھی طرح وضو کرے، پھر وہ جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، اس کا بھی تعلق نماز سے ہے، مسجد میں بیٹھ جائے، خاموشی سے خطبہ سنے، کوئی السلام علیکم وعلیکم السلام نہیں، سلام کا بھی جواب نہیں دینا، بازو والے سے بات بھی نہیں کرنا، بازو والا کچھ بھی کر لے آپ خاموش اپنا بیٹھے رہیے، اطمینان سے خطبہ سنیے، کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ بچوں کو لے کے آتے بچے بھی تنگ کرے ان کو بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں انہیں گھر سے لاتے وقت سمجھا کر کے لائے، بیٹے یہ اللہ کا گھر ہے، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، نماز کا احترام ہے، اللہ کے سامنے ہمیں بیٹھنا ہے، یہ سب باتیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خاموشی سے خطبہ سنے تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک کے، ٹھیک ہے نا، اور مزید 3 دن 8 دن 11 دن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ کچھ اسباب ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن بڑے کارگر ہیں اور بڑے آسان ہیں کہ ہم ان کو اختیار کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ تعالیٰ سے طلب کریں۔ ہم نے ایمان لایا ہے، تقویٰ کی راہ اختیار کریں، عمل صالح کریں، اللہ سے خوب استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات کہیں۔ ایسے ہی میرے بھائی اللہ رب العالمین سے گناہوں کی بخشش طلب کریں، اچھی طرح سے جو ہے وضو کریں، اچھی طرح سے وضو کر کے گھر سے آئیں، جمعہ کے دن خطبہ خاموشی سے بیٹھ کر کے سنیں۔ یہ وہ طریقے ہیں چھوٹے چھوٹے جن کے ذریعہ کیا ہے ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بخشش چاہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو معاف کرے، اللہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو اللہ تعالی بخش دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے، اللہ تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔